الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے مدرسے کا تیسرا سالانہ جلسہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے مدرسہ بنایا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیشہ اللہ اسے اپنی رضا کے لیے ہی رکھے، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ اور جو حضرات جس طریقے سے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ طریقہ مالیت معاونت کا ہو، یا وہ طریقہ مشورے کا ہو، یا انہوں نے مدرسے میں کسی بھی طرز عمل میں، کسی بھی مشورے میں وہ مدرسے کے ساتھ خیر خواہی کا کام کیا ہو، اللہ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت یہ جو ننھے منھے چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، یہ کفار کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہیں، اسی لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ ان مدارس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، اور ان مدارس کہ جتنے بھی تعاون کے ذریعے ہیں، جتنے ان کے حوصلہ افزائی کے ذریعے ہیں، ان سب کو بند کیا جائے۔ اور یہ کوشش عالمی طور پہ ہو رہی ہے، اور غلط فہمی میں لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو مدارس ہیں یہ دہشت گردی کا جڑ ہیں، اور یہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس جو قائم ہیں، یہ مدارس کے اندر پڑھایا کیا جاتا ہے؟ ان مدارس کے اندر پڑھایا یہ جاتا ہے کہ اپنے والد کی فرما برداری کرو۔ اس کے اندر یہی پڑھایا جاتا ہے کہ اپنے والدہ کی فرما برداری کرو، اپنے بڑے بھائی کی عزت کرو۔ یہ سارے اعمال، اپنے محلے دار سے اچھے سلوک سے پیش آؤ، یہ ساری چیزیں مدارس سکھا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ مدارس دہشت گردی سکھا رہا ہے۔ تو کہاں سے یہ مدارس دہشت گردی سکھا رہا ہے؟ قرآن کریم میں آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کریم میں جہاد کی آیات کم ہیں، بھائی چارے کی، اخلاق کو درست رکھنے کی، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی، غریب کا خیال رکھنے کی آیات اور ان کے احکامات زیادہ ہیں۔ اپنے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اپنے پڑوسی کے حقوق، ان کو قرآن کریم نے واضح کر کے بیان کیا ہے۔ آپ کے دینی مسائل، ان پہ قرآن کریم نے پوری بحث کی ہے، پرانے لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی کہ مسلمان اسلام اور دین پر مضبوط رہیں۔ آج ان مدارس کو ذرا ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ کوئی بندہ جب مدرسہ چلاتا ہے تو اسے بھی بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو وہ مدرسے کے چلانے میں، انتظام میں کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور مدرسے کو ترقی دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا اسے تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ وہ مدارس کے لیے کوشش کرنے کے بعد اگر کوئی آپ کو تانا دے، کوئی عام کام اگر آپ کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی آپ کو کام کرتے ہوئے ٹوکے، تانا دے، الٹا الزام ٹھہرائے آپ پر، تو وہ عام آدمی تو وہ کام چھوڑ دیتا، کہتا ہے بھاڑ میں جائے، میں تو ان کی فلاح کا کام کر رہا ہوں اور یہ لوگ میرے پہ تانا زنی کر رہے ہیں۔ روزانہ انسان جو مدارس چلا رہے ہوتے ہیں، مدارس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ روزانہ جیتے ہیں اور روزانہ مرتے ہیں۔ کسی کو بھی کوئی بھی ان پہ لب کشائی کر دیتا ہے، کسی طریقے کی بھی، اگر ان کے سامنے کیے جائے تو دل چیر جائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان مدارس کے چلانے والوں کو،
इंतज़ाम को करने वालों को हमने तो अपने अकाबिर को देखा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमने तो अपने बड़ों को देखा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम को हमने तो अपने बड़ों को देखा है। हज़रत मौलाना हनीफ़ जलंधरी साहब दामत बरकातुहुम कितनी कोशिश कर रहे हैं, कहाँ कहाँ महाज पे लड़ रहे हैं। एक एक चीज़ के लिए वो सोच रहे हैं कि ये मदारिस पे कोई आँच ना है, ये जिस सिलसिले से चल रहे हैं इसी सिलसिले में चलते रहें। हमें भी चाहिए कि हम इन मदारिस के साथ माली ताउन भी करें और अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सवाली न बनाए, अपने ख़जानों से दे। 2 साल से यहाँ तामीर रुकी हुई है, अल्लाह जब देगा शुरू हो जाएगी। उम्मीद यह है कि अल्लाह ताला हमारी ख़ुद अपने ख़जानों से मदद फरमाएंगे और ख़ुद मुखय्यर हज़रात को भेजेंगे। दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, जो इल्तिजा है, दरख्वास्त, ये अपने महल्ले वालों से ये इल्तिजा ज़रूर करते हैं कि ये मदरसा हमने आपके बच्चों के लिए बढ़ाया है, आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें। यहाँ दाखिला बिल्कुल फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है, 1 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं यह मदरसा कायम है, हमने किसी से 1 रुपया बच्चे से चंदा नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि अपने बच्चों को भेजें। तालीम इस वक्त 2 चीज़ें धंधा बन चुकी हैं। एक सेहत, आप चले जाएं डॉक्टर के पास, आपकी चमड़ी भी उधेड़ेगा, खून भी निकालेगा, और फ़न कह रहा हूँ, जनता बात, अच्छे सारे पैसे निकाले। दूसरा तालीम, वो तालीमी निज़ाम पे आप पे सही पैसे लेगा। कुछ हैं स्कूल जो अच्छे चल रहे हैं, सही मियाना रवि से चल रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे स्कूल हैं कि जिनकी फ़ीस दें सोच कर भी आम आदमी कांप जाता है। बहुत सारे लोग तो खैर, हम अपनी तालीम के बारे में इल्तिजा करते हैं कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हो रही है, आप अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ने के लिए भेजें। हमारा फ़िलहाल इंतज़ाम इतना है कि हम यहाँ कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं। अल्लाह ताला से इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि वो यहाँ कुरान व हदीस की भी तालीम अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उसका बंदोबस्त फ़रमाएँ, और हमारा इरादा भी है कि आइंदा इंशाअल्लाह उसको भी हम शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद फ़रमाए। तीसरी बात और आखिरी बात ये करूँगा कि इस वक्त जो मुसलमानों को डिग्रेड किया जा रहा है या मुसलमानों को निचला दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के अखलाक बुरे होते हैं, मुसलमान चोरी करता है, मुसलमान धोखा देता है, मुसलमान गद्दार होता है, तो मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि ये बात हकीकत नहीं है। हमारे अकाबिर से हमने सुना, उन्होंने कहा कि मदरसे में चोरी हुई है, एक तालिब इल्म ने चोरी की है। तो हमारे अकाबिर ने जवाब क्या दिया? उसने कहा नहीं नहीं, ये बात, ये जुमला गलत है। चोर तालिब इल्म की भेस में आया है और चोरी की है उसने। तालिब इल्म जो होता है वो चोर नहीं होता। जो अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखने सच्चे दिल से आता है, वो चोर नहीं होता। इसी पे मैं अर्ज़ करूँगा कि जो मुसलमान होता है वो धोखेबाज नहीं होता, जो मुसलमान होता है वो झूठा नहीं होता, जो मुसलमान होता है वो गद्दार नहीं होता। या तो चोर है तो उसे फ़िक्र करनी चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं हूँ। हदीस में इसकी मुनाफिक की, चोर की, सब की चीज़ें मौजूद हैं, उस पर नहीं जाना चाहता, वक्त लंबा हो जाएगा। तो अर्ज़ ये है कि इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम अपने आप को तो बुरा न कहें, मुसलमानों को बुरा न कहें। हम मुसलमानों को बुरा कह रहे हैं। अगर हम गौर करें तो हम कहते हैं हाँ वो दाढ़ी वाला है ना साहब, जैकुल मैं सौदा कीता हूँ, धोखा कीता है, वो दाढ़ी वाला है ना साहब। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे वाजिबुल एहतराम, ये दाढ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस जुमले से नहीं बोलो, ये जुमला गलत है। ख़तरा है कि हमारे ईमान पे जो है ना कदगन न लग जाए, हमारा ईमान जो है वो सल्ब ना हो जाए। हमें जुमले
بڑے ٹھیک ٹھاک اور سوچ سمجھ کے بولنے چاہیے. ہم کہیں کہ یہ بندہ دھوکے باز تھا، اس کا نام لیں، یہ بندہ دھوکے باز تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا. اللہ والا بھی بندہ ہے اور اس کے بھیس میں دوسرے لوگ آ گئے ہیں جو اللہ والے نہیں ہیں اور پھر وہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں. یہ جملے ہم استعمال کریں. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتحاد عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے. یہی چیزیں توڑ توڑ کے ہمیں قومیت میں تقسیم کیا ہوا ہے، ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ہمیں مذہب کے نام پہ لڑایا جا رہا ہے تاکہ یہ مسلمان آپس میں لڑیں اور ہم مسلمانوں کو کاٹتے رہیں. کاٹ رہے ہیں. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ میرا بیٹا سامنے بیٹھا ہے، اگر اسے سوئی چوب جائے میرا کیا حال ہوگا؟ اب میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں. وہاں بچوں کو کاٹ رہے ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہوں. وہ اقوام متحدہ جو انسانیت کے منہ پہ ایک دھبا ہے وہ بھی خاموش بیٹھی. سارے مسلمانوں کے حکمران خاموش بیٹھے. لیکن اگر میرے بچے کو ذرا سی چوٹ لگے تو آپ بتائیں میرا کیا حال ہوگا؟ میرا حال خراب ہوگا نا. کوئی بات نہیں ہے، بس کوئی بات نہیں، میرا حال خراب ہوگا نا. اسی لیے ہم ان کی امداد نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے بول نہیں سکتے، کم از کم دعاؤں میں تو یاد کر سکتے ہیں. ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد کر. ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، لیکن کم از کم ہم ان کے لیے التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. آپ غابی ابابیل بھیج دیجیے، غیبی ان کی مدد کر دیجیے. خیر یہ ایک دکھ ہے، یہ ایک درد ہے مسلمان امت کا، تو یہ بھی ہمارے سینے میں ہونا چاہیے. اور آخری التجا یہ ہے کہ اس مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوششوں کو اپنی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جب ہماری موت آئے تو آخر میں ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہمارے کام آ جائے. بس یہ ساری کوششیں اسی لیے ہیں. حضرت خلیفہ محمد طیب طاہر نقشبندی غفاری صاحب دامت برکاتہم بڑی پیاری بات عرض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ مجھے کھڑا کرے اور پوچھے گا کہ کیا لائے ہو، تو میں ان کے سامنے کہوں گا کہ یہ لایا ہوں، یہ ہے کریم غفاری، یہ لایا ہوں، یہ ہے حضرت مولانا مفتی شکیل الرحمان صاحب. کیا لائے ہو؟ یہ رحمت اللہ. تو کیا نجات نہیں ہوگی؟ کوئی دعا کرے یا نہ کرے، میں دعا کروں یا نہ کروں، انہوں نے مدرسے میں انتظام کیا، میں نے وہاں پڑھا، حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم نے وہاں پڑھا، حضرت قاری کریم غفاری صاحب نے وہاں پڑھا، ان کو اجر ملے گا. وہ دعا کریں نہ کریں، احسان کا اظہار کریں نہ کریں، میں کروں نہ کروں، ان کو اجر و ثواب ملے گا. اسی لیے ہماری یہ جو کوشش ہے، اس مدرسے میں جو بچہ پڑھ جائے گا، مجھے تو ان بچوں کے صحیح طریقے سے شکل کے ساتھ نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے محلے میں یہ بچے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں. اور قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے گا، اللہ کے ہاں ان کا اجر و ثواب ہے. تو اس محنت کے بدلے میں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کا اجر و ثواب ہے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.